علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک، اشهد ان لا اله الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم۔ اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من همزه ونفخه ونفثه، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے سبق کے اندر اللہ رب العالمین نے اس بات کے متعلق ارشاد فرمایا تھا کہ اگر میں جلدی کرتا لوگوں کی بددعا کو قبول کرنے کے اندر جس طرح میں بھلائی کی دعاؤں کو قبول کرتا ہوں، تو البتہ ان لوگوں کے درمیان فیصلہ کم ہو چکا ہوتا اور میں چھوڑ دیتا ہوں ایسے لوگوں کو سرکشی میں جو میری ملاقات کے اوپر امید نہیں رکھتے۔ اور جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو بہت لمبی لمبی دعائیں کرتا ہے، پہلو کے بل بھی، بیٹھے ہوئے ہی بھی اور کھڑے ہوتے ہوئے بھی، اور جب ہم اس سے تکلیف کو دور کر دیتے ہیں تو ہمارے پاس سے اس طرح گزر جاتا ہے جس طرح اس نے ہمیں کبھی پکارا ہی نہیں تھا۔ ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہلاک کیا، ان کی طرف ہم نے واضح دلائل کے ساتھ رسولوں کو بھیجا تھا کہ ہم نے تمہیں جانشین بنا دیا اس زمین کا۔ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ان پتہ عمل تم دنیا کے اندر رہتے ہوئے کیسے اعمال کرتے ہیں۔ آج کا جو سبق ہے صفحہ نمبر 26 ہے اور آیت نمبر 15 ہے۔ آج کے سبق کے اندر اللہ رب العالمین اس بات کے متعلق ارشاد فرمائیں گے کہ جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قرآن پڑھتے اور قرآن کے اندر ان کے معبودان باطلہ کا رد کیا جاتا اور جہنم کی وعیدیں سنائی جاتی تو وہ کہتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس ایسا قرآن نہ لے کر آؤ، یا تو اس کے اندر کوئی رد و بدل ہو، یا پھر نئی طریقے سے کوئی ایسی چیز لے کے آؤ جس کے اندر ایسی چیزیں نہ ہوں۔ اور دوسری بات یہ کہنے لگے کہ یہ ہماری طرف جو نبی آیا ہے معاذ اللہ استغفر اللہ، یہ خود ہی اس نے اپنے آپ کو اس باتوں کے اوپر آمادہ کر لی ہے۔ معاذ اللہ استغفر اللہ، اللہ نے کوئی کتاب کوئی نبی نازل نہیں کیا۔ اس حوالے سے مزید ہم سبق کے اندر پڑھیں گے۔ فرمایا وَإِذَا، اور جب تُتْلَىٰ پڑھی جاتی ہیں علیہم ان کے اوپر آیاتنا ہماری آیتیں بینات جو واضح ہیں، قرآن پاک کی واضح دلائل کے ساتھ جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے تلاوت کرتے ہیں، ان کو شر سے روکتے ہیں، خیر کی طرف بلاتے ہیں، شرک سے روکتے ہیں، توحید کی طرف بلاتے ہیں، تو کہتے ہیں قال الذین، وہ لوگ لا یرجون لقاءنا، جو ہماری ملاقات کے اوپر امید یقین نہیں رکھتے، کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایتی بقرآن، کوئی اور قرآن لے آؤ غیر ھذا، اس قرآن کے علاوہ کوئی اور قرآن ہمارے سامنے لا کے پڑھو۔ دوسرا یہ کہ او بدل ہو، یا اس کو تبدیل کر دو، ان آیتوں کو ختم کر دو، ان کے اندر یہ تذکرہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے بتوں کو جو برا بلا کہا جاتا ہے نا، ہمارے بتوں کی جو تذلیل کی جا رہی ہے اس کتاب کے اندر، اور جن بتوں سے ہمیں منع کیا جا رہا ہے، یہ باتیں ہمیں اچھی لگتی ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کی بات، آپ کی کلام بہت اچھی ہے، لیکن اس وقت تک اچھی ہے جب تک آپ ہمارے بتوں کے متعلق کوئی بات نہیں کہتے۔ جب آپ ہمارے بتوں کے متعلق ہمیں روکتے ہیں کہ ان کی عبادت نہ کرو، یہ نہ نفع کے مالک ہے نہ نقصان کے مالک ہے، انہوں نے تمہیں جہنم میں لے جانا ہے، یہ تمہارے سفارشی نہیں ہے، یہ تم ان کے بھی کی مالک نہیں ہے، یہ کسی لحاظ سے تمہاری مدد نہیں کر سکتے، یہ باتیں ہمارے اوپر نہ بڑی دکھ دینے والی ہے۔ تو لہٰذا ہمارے سامنے ایسی باتیں نہ کیا کرو۔ یہ بات یاد رکھیں، اللہ قرآن کے اندر فرماتا ہے مشرکین متعلق وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُم كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ۔ اللہ مشرک کی مثال دیتے ہوئے کہتا ہے مشرک اپنے معبودان باطلہ کے ساتھ اتنی محبت کرتا ہے جتنی اللہ کے ساتھ ہونی چاہیے، بلکہ اتنی
اللہ کے ساتھ بھی لوگ نہیں کرتے جتنی یہ معبودان باطلہ کے ساتھ کرتے ہیں۔ اللہ، آپ اس بات سے اندازہ لگا لیں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد محترم کو کہا تھا کہ ان کی عبادت نہ کریں، یہ شیطان کی طرف آپ کو لے جا رہے ہیں اور شیطان جہنم میں جائے گا، اللہ کا دشمن ہے، تو اس وقت باپ نے بات ماننے کی بجائے فرمایا تھا، کہنے لگا وَاہْجُرْنِی مَلِيًّا، تو مجھے ایک لمبی مدت تک کے لیے چھوڑ جا، یا تو اگر باز نہ آیا تو پتھر مار مار کے میں تمہیں سنسار کر دوں گا۔ اللہ، حقیقی بیٹے کو اپنے معبودان باطلہ کی محبت کے اندر گھر سے نکال دیا۔ تو یہی بات وہ کہتے ہیں لقاء نأتی بقرآن غیر ھذا او بدل، یا تو اس کے اندر تھوڑا رد و بدل کر لو، چینج کر دو، یا پھر کوئی اور کتاب لے آؤ جس کے اندر ہمارے بتوں کے متعلق بات نہ ہو۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل کہہ دیجئے ما یکون لی، نہیں ہے میرے لیے، ان ابدلہ، کہ میں بدل دوں اس قرآن کو، من تلقاء نفسی، میرے اندر اتنی ہمت نہیں۔ اللہ، یہ قرآن، اس کا لفظ کیا، اس کی زبر زیر کو بھی ہٹا نہیں سکتا، اپنی مرضی سے پڑھ نہیں سکتا، تاکہ جانا ایک نقطہ نہیں کر سکتا، نقطوں کو نہیں مٹا سکتا، تو تم کہتے ہو ان آیتوں کو ہی چینج کر دو، ان حکموں کو ہی چینج کر دو۔ کہنے لگے نبی علیہ السلام، اس چیز کی طاقت میں نہیں رکھتا، ان اتبع، نہیں میں پیروی کرتا، الا مگر ما یوحیٰ الیہ، جو میری طرف رب کی طرف سے وحی آتی ہے، جو مجھے رب کا پیغام ملتا ہے، جو جبرائیل امین علیہ السلام میرے اوپر اس چیز کو اتارتے ہیں، میں تو بس اس کی پیروی کرتا ہوں، اس کے اندر ذرہ برابر بھی اپنی کہہ لو کہ کوئی ایک بات اس کے اندر ایڈ نہیں کرتا۔ انی، بے شک، اخاف، میں ڈرتا ہوں، ان عصیت، اگر میں نے نافرمانی کی نا، ربی، اپنے رب کی، عذاب یوم عظیم، میں بہت بڑے عذاب والے دن سے رب سے ڈرتا ہوں۔ اللہ اکبر، کون کہہ رہے ہیں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے اندر یہ ہمت نہیں ہے میں اپنے رب کو ناراض کر دوں، اپنے رب کو ناراض کر کے اور وہ کام کر بیٹھوں جس سے میرا رب مجھ سے ناراض ہو جائے، مجھ سے یہ کام نہیں ہوگا۔ میں تو رب کی ناراضگی سے بڑا ڈرتا ہوں، میں تو وہی کام کروں گا جو میرے رب کو پسند ہے، جس سے میرا رب میرے اوپر راضی ہوتا ہے، جس کے ساتھ اللہ کی رحمتیں بہاریں ملتی ہیں، میں تو بس اسی بات کو مانوں گا۔ تم اپنی جگہ، میں اپنی جگہ، تم نے ماننا ہے مانو، نہیں مانا نہ مانو، لیکن میں اس کے اندر رد و بدل کرنے والا نہیں۔ اللہ فرمایا، کل، کہہ دیجئے، لو شاء اللہ، تو یہ جو قرآن میں پڑھ رہا ہوں نا تمہارے سامنے، ما تلوتو، اگر اللہ نہ چاہتا، ما تلوتو، تو میں اس کی تلاوت تمہارے سامنے نہ کرتا، ولا ادراکم بھی، اور نہ تمہیں اس کے متعلق ادراک ہوتا، نہ تمہیں اطلاع ہوتی۔ تم کہتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے جو کچھ کرنا چاہے کر سکتے ہیں، اور لوگوں کی بات یاد رکھو، اگر اللہ نہ چاہتا تو یہ کتاب نازل نہ ہوتی، اگر اللہ نہ چاہتا کتاب نازل ہونے کے باوجود بھی میں تمہارے اوپر یہ تلاوت نہ کر پاتا، اور اگر اللہ نہ چاہتا تو میں تمہیں اس کے متعلق اطلاع نہ دیتا۔ یہ تو اللہ کی طرف سے عنایت ہے کہ اللہ نے تمہارے سامنے مجھے تلاوت کرنے کا حکم دیا ہے، تم کس طرح کہتے ہو کہ میں اس کے اندر رد و بدل کر لوں؟ اللہ اکبر۔ وہ یہ بھی کہا کرتے تھے نا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے باتیں بنا کے لے آتے، اللہ رب العالمین نے نبی صاحب کو فرمایا کو یہ بھی جواب دیجیے، فقط، بس تحقیق، لبثت، میں نے گزارا ہے، فیکم، تمہارے اندر، عمراً، عمر کا، من قبل ہی، ایک حصہ اس سے پہلے۔ نبوت کب ملی تھی؟ 40 سال کی عمر میں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت 40 سال کی عمر میں، اور میں 40 سال تمہارے اندر پہلے زندگی گزار چکا ہوں،
یہ بات یاد رکھو، اگر میں نے اپنی مرضی سے باتیں بنانی ہوتی تو پھر تمہارے سامنے صادق اور امین کا لقب میں کس طرح پا سکتا تھا؟ میں اپنی طرف سے کتاب ہی نہیں کہتا۔ اللہ آگے مزید فرماتے افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ فمن اظلم، اس انسان سے، اس شخص سے بڑا ظالم کون ہے؟ ممن افترى علی اللہ کاذبا، جو اللہ کے اوپر جھوٹ باندھے۔ کس حوالے سے؟ کہ اللہ نے مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے۔ تو میں کس طرح دعویٰ کر سکتا ہوں کہ اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے جبکہ اللہ نے اس بندے کو نبی نہیں بنایا؟ نبی اسلام نے 40 برس گزارے تھے۔ ہرقل شاہ روم ابو سفیان تجارتی قافلہ لے کے گئے ہوئے تھے، تو شاہ ہرقل کو بھی پتا چلا کہ یہاں مکہ کے اندر گونج پیدا ہوئی ہے، آوازیں آ رہی ہیں، اس حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں کہ مکہ کے اندر ایک نبی آیا ہے۔ بلایا، مکہ سے جو تجارتی قافلہ لے کے آئے لوگوں میں سے بلاؤ کسی بڑے کو۔ بلایا، ابو سفیان اس وقت سردار تھے، بلا کے اپنے سامنے کھڑا کیا، ایک ترجمان سامنے کھڑا ہو گیا، دوسری طرف ایک مسلمان بھی کھڑا ہو گیا۔ اچھا بھائی، کہ ابو سفیان جو بھی بات کہیں گے اگر تو سچ میں تو چپ رہنا ہے، اگر جھوٹ بولے تو تم نے بول دینا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اللہ اکبر، کافی سوال ہوئے۔ ان سوالوں میں سے ایک سوال یہ ہوا کہ جس بندے نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اس نے کبھی جھوٹ بولا ہے تمہارے اندر؟ اللہ اکبر۔ ابو سفیان کہنے لگے 40 سال کا عرصہ انہوں نے اس سے پہلے گزارا ہے، ہمارے ہاں صادق اور امین کے نام سے ہی مشہور تھے۔ اللہ بھی یہی بات کہتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کے متعلق باتیں کرتے ہیں کہ یہ اپنی طرف سے بنا کے لے کے آگے ہیں، اللہ نے نبی بھیجنا تھا تو کوئی فرشتہ یا جن بھیجنا تھا۔ ان سے مخاطب ہو کے کہیے گا کہ 40 سال پہلے آپ کے سامنے میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، اس وقت کبھی نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، اس وقت کبھی یہ نہیں کہا کہ میرے اوپر جبرائیل امین علیہ السلام نازل ہوتے ہیں۔ اور یہ بھی بات یاد رکھیے، اس بات کا بھی موازنہ ہو جاتا ہے، جھوٹا اور سچے کے متعلق خبر ہو جاتی ہے۔ ایک طرف مسلمہ کذاب تھا، ایک طرف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ یہ وقت بھی، شخصیت بھی متعارف کروا دیتی ہے انسان کے متعلق کہ یہ بندہ سچا ہے یا جھوٹا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مکہ کے اندر تھے، ہجرت کرنے کا ارادہ تھا۔ مدینہ کے اندر کافی لوگ پہلے پہنچ چکے تھے۔ مدینہ کے لوگ یہ باہر آتے جہاں پہاڑی سلسلہ شروع ہوتا، مدینہ کی چوٹی اور دور دراز تک نظر جاتی کہ ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نظر آئیں گے اور ہم ان کو ساتھ لے کے جائیں گے۔ کافی دیر کھڑے رہتے، جب سورج تیز شدت کے ساتھ گرمی پکڑتا تو یہ برداشت نہ کر پاتے، یہ واپس گھروں کو چلے جاتے۔ صبح پھر فجر کی نماز پڑھ کے آ جاتے، انتظار کرتے، پھر چلے جاتے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ ایک یہودی کسی کام کی وجہ سے اوپر چڑھا پہاڑ کے، اس نے کوئی اعلان کرنا تھا یا پھر کچھ دیکھنا تھا۔ اس نے دیکھا تو 3-4 بندے آ رہے ہیں، اس نے نہ اپنے کپڑے کے ساتھ جس طرح بھی اس نے آواز لگائی جو ان کا طرز عمل تھا کہ مسلمانوں، جس کے انتظار کے اندر تم آتے تھے وہ انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ، یہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے، بہت بڑے یہودیوں کے آدمی تھے۔ اللہ اکبر، کہتے میں بھی نکلا، میں نے کہا میں دیکھوں تو صحیح وہ شخصیت ہے کون؟ کہتے میں ایک چوٹی کے اوپر کھڑا ہو گیا، لوگ اس طرح نبی اسلام کے استقبال کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے جب نبی اسلام کے چہرے پر میری نظر پڑی تو میرے دل نے گواہی دی تھی، عبداللہ یہ چہرہ جھوٹ بولنے والا نہیں ہے۔ اللہ، چہرہ ہی بول کے بتا دیتا تھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو عبداللہ بن سلام کے دل نے گواہی دی کہ عبداللہ یہ بندہ جھوٹا نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس بندے سے بڑا ظالم شخص کون ہو سکتا ہے جس کو اللہ نے نبی نہ بنایا اور وہ پھر دعویٰ کرے کہ مجھے اللہ نے نبی بنایا۔ لہٰذا میں نے تمہارے اندر ایک زندگی کا عرصہ گزارا ہے، یہ بات ہوتی تو میں پہلے بھی کہہ سکتا تھا،
لیکن میں نے اس وقت یہ بات کہی ہے جب اللہ نے مجھے نبوت کے لیے چن لیا ہے۔ فرمایا فمن اظلم، اس شخص سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے، ممن افترا، جو باندھے علی اللہ، اللہ کے اوپر، کاذبا، جھوٹ، او کذب بآیات، یا اللہ کی آیتوں کو جھٹلائے۔ انہم، بے شک، لا یفلح المجرمون، مجرم کبھی بھی فلاح نہیں پا سکتے۔ وَيَعْبُدُونَ، اور وہ عبادت کرتے ہیں من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، ما لا یضرهم، جو نہ ان کو تکلیف پہنچا سکتے ہیں، ولا ينفعهم، اور نہ ہی ان کو نفع دے سکتے ہیں۔ کسی نے قبر والے نے کسی کی ہڈی توڑی، کسی سے کوئی بدلہ لیا ہو، کسی کو کوئی نقصان پہنچایا ہو، یا کسی کا کوئی نفع کیا ہو، یہ لوگ پیسے پکڑو اور اپنا جا کے قرض اتارو، تیرے پاس پیسے نہیں ہے بیٹی کی شادی میں، یہ لو پیسے جاؤ اپنی بیٹی کی شادی میں، نہ نفع کے مالک ہے نہ نقصان کے مالک۔ وَيَقُولُونَ، اور کہتے ہیں کیا ہے، ہمارے آج والا جملہ جو ہمارے معاشرے کے اندر چلتا ہے، او ان کو کیوں پوچھتے ہو، ان کی عبادت کیوں کرتے ہو، بتائیں کیوں کرتے ہیں؟ اللہ کہتا ہے وَيَقُولُونَ، ان سے جب پوچھا جاتا ہے کیوں عبادت کرتے ہو تو کہتے ہیں ہَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، یہ ہمارے اللہ کے ہاں سفارشی ہے۔ ساڑھی اللہ سنتا نہیں تھے، اللہ بھی اللہ بولتا نہیں، سادی سی بات جھٹکی، ساڑھی سنتا نہیں تھے، اللہ نہیں بولتا۔ ہم پیشنیر کو پوچھتے ہیں قیامت والے دن بھی جب اللہ کے پاس جائیں گے، یہ لات، عزا، ہبل اللہ کے سامنے سفارش کریں گے، بچ بچاؤ ہو جائے گا، اور کیا چاہیے، جہنم سے بچ جائیں، جنت میں داخل ہو جائیں، اللہ کی ناراضگی سے بچ جائیں گے، یہ ہماری سفارشی ہے۔ اور آج بھی یقین کر کے مانیے گا، ایسے ایسے معاملات اس دنیا کے اندر چل رہے ہیں کہ ایسی خواتین جن کا چہرہ چاہے سورج یا چاند نے بھی نہ دیکھا ہو، لیکن یہ ظالم لوگ کہتے ہیں میرے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہو تو پھر چہرہ تو دکھاؤ تاکہ کل قیامت والے دن میں تمہاری سفارش کس طرح کر سکوں۔ یہ اب بھی تقلید ہو رہی ہے، پیچھے چل رہے لوگ، دن بدن رات ہر کام ان کے اوپر قربان کر رہے ہیں۔ بہرحال اللہ ہم سب کو اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسے ڈاکہ ڈالنے والے جو ایمان کے اوپر ڈاکہ ڈالتے ہیں، اللہ ہم سب کو ان سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا قل، کہہ دیجیے، اتنبئون اللہ، کیا تم اللہ کو خبر دیتے ہو، بما لا یعلم فی السماوات ولا فی الارض، یا اس کو زمین و آسمان کی کوئی خبر نہیں ہے، تم ان کو سفارشی بنا رہے ہو۔ سبحانہ، وہ اللہ پاک ہے، وتعالی، اور وہ بلند و بالا ہے، عما یشرکون، جو تم اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہو نا، ان سب چیزوں سے وہ اللہ کی ذات مبرہ ہے۔ باقی انشاءاللہ کل کے سبق میں پڑھیں گے۔ تو یہ تھا میرے بھائی آج کا سبق ہے، جس کے اندر اللہ رب العالمین نے اس حوالے سے بات کی کہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل شدہ، اس کے اندر کوئی ترمیم، کوئی رد و بدل نہیں کر سکتا، اور اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرے۔ اور تیسری بات یہ پڑی ہے، جو اللہ کے علاوہ جن کو پکارا جاتا ہے وہ نہ نفع کے مالک ہے نہ نقصان کے مالک ہے۔ اللہ سے دعا کیجیے رب العالمین ہم سب کو، ہمیں بھی اور ہماری اولادوں کو بھی اللہ شرک جیسی بیماری سے محفوظ فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔